وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صدر احترام سورہ آل عمران کی 77 نمبر آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور آپ نے مزاج کے اعتبار سے اہل کتاب یہود اور نصارہ ان کے ساتھ ڈیبیٹ، مناظرہ، اس کے بعد مباہلہ، اور اس کے بعد ان کی جو بری عادات ہیں جو اہل کتاب کے اندر پائی گئی، جن کو قرآن مجید نے انڈیکیٹ کیا، آج کی آیات مبارکہ وہ ہے۔ اور آج کی ہماری گفتگو میں سورہ آل عمران کا وہ موضوع جو وفد نجران سے متعلق تھا وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کل سے نیا موضوع شروع ہوگا جو اس سینس میں ہوگا کہ پہلے تو بات کی ان کی کہ تمہارا یہ موقف کہ حضرت عیسیٰ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں، یہ موقف آپ کا ٹھیک نہیں ہے، ان کو سمجھانے کی مختلف انداز میں بات کی گئی۔ اس کے بعد نیا موضوع ان الذین یشترون بعہد اللہ، یہ ان کی بری خصلتوں میں ایک خصلت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عہد ہیں آسمانی کتابوں میں کہ تم نے میری اطاعت کرنی ہے، میری فرما برداری کرنی ہے، اہل کتاب کا وتیرہ یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں کو بیچ دیتے ہیں، اور جو قسمیں اٹھاتے تھے ان قسموں کو بھی پورا نہیں کرتے تھے، یا تو قسم اٹھائی تو غلط، یا پھر اگر صحیح بھی اٹھا لی تو اس کو پورا نہیں کرنا۔ ان الذین یشترون، انا کا معنی بے شک، الذین جو لوگ، اب انا کا پورا سیٹ ہے، ہم جس کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، انا، انا، کا انا، لاکنہ، لعلہ، لیت، یہ جہاں بھی آ جائیں ہمیشہ نون کے اوپر داخل ہوں گے اور اس کے اندر فعل والا معنی اور تاکید والا معنی پیدا کریں گے۔ الذین اس میں موصول ہے اور جمع کا صیغہ ہے، اور یہ تقریباً 6 الفاظ کے اوپر مشتمل پورا سیٹ ہے۔ الذی، اللذان، اور الذین، اللتی، اللتان، اللاتی۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یشترون، خریدتے ہیں، یشترون، خریدتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو، وعدوں کو، وایمانہم، اور اپنی قسموں کو، اپنی قسمیں بھی بیچ دیں، اللہ کے وعدے بھی بیچ دیے، اس کے بدلے لیا کیا؟ ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ یہ اہل کتاب کا وتیرہ ہے، اور اللہ فرما رہا ہے جو ایسے کرتے ہیں، وعدہ پورا نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ وہ اپنی قسموں کو پورا نہیں کرتے، ایک تو وہ تھوڑی قیمت خریدتے ہیں اس کے بدلے، اور اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، اسماء اشارہ میں سے ہے، لا خلاق لہم، لا کا معنی نہیں، خلاق حصہ، کوئی نصیب یا حصہ، لہم ان کے لیے، فی الآخرت آخرت میں پھر ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب معاملے دو ہیں جو وہ غلط کرتے ہیں، ایک وعدہ پورا نہیں کرتے اور ایک قسموں کو بیچ دیتے ہیں، قسمیں بھی پورے نہیں کرتے، وعدے بھی پورے نہیں کرتے، یعنی اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بھی کما حقوہ نہیں ہے، اور قسموں جو لوگوں کو تعلقات کے نبھانے کے لیے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو پہلی سزا انہیں کیا ملی؟ لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوسری سزا ان کے لیے یہ ہے کہ ولا یکلمہم اللہ، واو کا معنی، اور لا نہیں، یکلم، کلام کرے گا، کلام فرمائے گا، ہم ان کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب دو سزائیں ہو گئیں۔ قرآن صرف عیسائیوں کے اس موقف کے رد کے لیے نہیں اترا، قرآن میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، یعنی جو انسان اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتا اور لوگوں کے ساتھ معاملات کو پورا نہیں کرتا، اس کی پہلی سزا یہ ہے کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کلام بھی نہیں فرمائے گا۔ تیسری سزا ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، واو کا معنی، اور لا ینظر، نہیں دیکھے گا، الیہم ان کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ، یوم القیامہ قیامت والے دن۔ تین سزائیں۔ چوتھی ولا یزکیہم، واو کا معنی، اور لا یزکیہم، اللہ ان کو پاک بھی نہیں فرمائے گا،
یعنی دو پاکی کی صورتیں ہیں، ایک ہے دنیا کے اندر پاکی کہ قلب اور نگاہ پاک ہو، ایک ہے کہ آخرت کے اندر پھر پاکی مل جائے کہ پہلے عذاب ہو جو اپنے افعال کیے ان پہ پنشمنٹ ہو جائے اور اس کے بعد پھر معافی کی کیفیت ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ان باتوں کی کوئی معافی نہیں ہے، کیونکہ پہلا جو لفظ ہے اس کا تعلق ہے حقوق اللہ کے ساتھ، بے عہد اللہ، اور ایمانہم کا تعلق بظاہر کس کے ساتھ ہے؟ حقوق العباد کے ساتھ، یعنی نہ حقوق اللہ پورے کرتے ہیں اور نہ ہی حقوق العباد پورے کرتے ہیں۔ آخرت میں کوئی ایسا نہیں، اللہ کلام نہیں فرمائے گا، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ان کو پاک نہیں فرمائے گا، پھر ہوگا کیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اور یہ صفت کس کی ہے؟ اہل کتاب کی، لیکن قرآن میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ وہ کیا ہے؟ اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری۔ اگر وہ نہیں ہے اور لوگوں کے ساتھ پبلک ڈیلنگ اگر ایمانداری کے معاملے کے مطابق نہیں ہے تو یہ سزائیں بندہ مومن کے لیے بھی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کی دوسری وہ صفت مذمومہ ہے جس کو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ اپنی زبان کو مروڑتے ہیں۔ مروڑنے کا معنی کیا ہے؟ مروڑنے کا معنی یہ ہے کہ ایک تو اللہ کے محبوب کے ساتھ ان کا وتیرہ اور تعلق یہ تھا، مثال کے لیے کہ جب صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے اور گفتگو کرتے حضور، تو صحابہ کو اگر کسی بات کی سمجھ نہ آتی تو قرآن نے یہ کہا کہ محبوب ان لوگوں کو یہ کہیں کہ یہ آپ کو یہ عرض کریں کہ اے اللہ کے نبی رائنا، آپ ہماری رعایت فرمائیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی دوبارہ توجہ فرمائیں۔ اہل کتاب نے مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے رائنا، جس کا معنی تھا حضور ہماری طرف توجہ فرمائیں، اس کو کھینچ کر پڑھنا شروع کر دیا اور اس کو پڑھا رائنا۔ تو رائنا کا معنی تھا توجہ فرمائیں، رعایت فرمائیں۔ رائی کا معنی تھا چرواہا، تو رائنا، آپ ہمارے چرواہے ہیں۔ جب یہ الفاظ انہوں نے توڑ کر اور لمبے کر کے بولے تو پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ محبوب ان کو یہ کہیں، اگر ان کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو رائے نہ بھی نہ کہیں، بلکہ کیا کہیں؟ وَقُولُ انظُرْنَا، انظرنا یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب آپ نظر عنایت فرمائیں ہماری طرف، ہمیں آپ کی گفتگو کی سمجھ نہیں آئے۔ تو ایک تو اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اہل کتاب اپنی زبان کو کھینچتے ہیں، مروڑ کر اس کو لفظ ادا کرتے ہیں۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان کو اس سینس میں نہیں دیکھتے، بلکہ اپنے انداز میں ان کی انٹرپریٹیشن چاہتے ہیں، اور اس سے مراد ہے زبان کو کھینچ کر استعمال کرنا۔ ذرا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، وَإِنَّ، اور بے شک، مِنْهُمْ، ان میں سے، کن میں سے؟ اہل کتاب میں سے، یہودی اور عیسائی، ان میں سے، لَفَرِيقًا، ایک گروہ وہ ہے، یلوون، جو مروڑتا ہے۔ لئی کا معنی ہوتا ہے مروڑنا، کھینچ کر پڑھنا۔ السنتہم، لسان ان کہتے ہیں زبان کو، اور لسان ان کی جمع ہے السنہ، السنہ، ہم السنتہم، اپنی زبانوں کو، یعنی وہ اپنی زبانوں کو مروڑ کر پڑھتے ہیں جو پڑھنا ہو، بالکتاب، جو ان کی کتاب کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اب اس کے دو معنی، ایک ہے کہ قرآن کے اندر جو اللہ نے الفاظ اتارے ہیں کتاب کے، اس کو وہ مروڑ کر اور کھینچ کر پڑھتے ہیں، جس کی میں نے مثال عرض کر دی، رائنا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان کی اپنی آسمانی کتابوں میں جو احکامات اللہ نے نازل فرمائے ان کو وہ اس طرح نہیں پڑھتے جیسے اللہ پڑھانا چاہتا ہے، وہ زبان کو توڑ کر، موڑ کر اور کھینچ کر موڈیفیکیشن کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق ان کو پڑھتے ہیں۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، لام کا معنی کے لیے، تحسبوہ، تاکہ آپ گمان کریں اس کو جو وہ پڑھ رہے ہیں، من الکتاب، کتاب، حالانکہ وہ کتاب کا ایسا تو نہیں ہے۔ وما ہوا من الکتاب، واو کا معنی، اور ما نہیں ہے، ہوا وہ، من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ اب اس کے دو معنی میں نے عرض کر دی، یا تو قرآن کو وہ توڑ موڑ کر پڑھتے ہیں، یا اپنی آسمانی کتابوں کو توڑ کر موڑ کر پڑھتے ہیں، گویا کہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ انہی کی کتاب ہے، حالانکہ وہ ان کی کتاب نہیں ہے اور اس کا حکم بھی نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ، واو کا معنی، اور یقولون کہتے ہیں، ہوا
وہ جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ معاملہ کیا ہے، ما ہوا نہیں ہے وہ من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، لیکن ریئلائز یہ کروانا چاہتے ہیں کہ یہ کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے۔ اس کو پڑھے لکھے الفاظ میں کہا گیا تحریف، اے ہے رے یہ اور فے، تحریف کا معنی ہے تبدیل کر دینا۔ اہل کتاب کی شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ تعریف کرتے تھے، لفظاً بھی تعریف کرتے تھے اور معناً بھی قرآن کی تحریف کرتے تھے، یعنی اس کو عدل بدل دیتے تھے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں عَلَى اللَّهِ اللہ کے بارے میں، الْكَذِبَ جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ جھوٹ ہے اور اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کے باوجود بھی اللہ کے بارے میں وہ کیا بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اب تھوڑا سا اس سینس کی طرف آئیے گا، جب وفد نجران حضور کی بارگاہ میں آیا تو اس نے موقف یہ پیش کیا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت چونکہ معجزانہ ہے اور یہ انسانی فطرت اور اصولوں کے برعکس ہے، لہٰذا یہ عام انسان نہیں ہے بلکہ یا تو یہ خدا ہے یا پھر خدا کے بیٹے ہیں۔ اب وہ جو کیفیت تھی اس کیفیت کو وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے ان آیات مبارکہ میں کہ تھوڑا سا خیال کر لو، اللہ جس کو اس طریقے سے پیدا کر دے، اس کو نبوت بھی دے دے، اس کو حکمت بھی دے دے، کیا پھر اس کو تم اور ہم خدا پہ مان لیں گے؟ اسی کیفیت کو پھر ریئلائز کروایا جا رہا ہے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ ما کان لبشر، ترجمہ آپ نے خود فرمانا ہے، ما کا معنی نہیں، کانا ہے، لبشر کسی بشر کے لیے، کسی بشر کے لیے یہ نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں ان میں سب سے کامن پہلی صفت کون سی ہے کہ وہ سب کون ہے، بشر ہے، یعنی نبی کی بشریت کا انکار 14 صدیوں کے اہل سنت کے علماء کے عقائد کے خلاف ہے۔ ہر نبی سب سے پہلے کیا ہے، بشر ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کو بشریت کے لبادے میں بھیجا ہے، اور بشر کو بشر بہتر کلمہ پہنچا سکتا تھا، ملائکہ بھی پہنچا سکتے تھے، لیکن بشر کو انسانی لباس میں بہتر ترغیب انسان ہی دے سکتا تھا، تو اللہ نے تمام انبیاء کو کیا بنا کر بھیجا، بشر بنا کر بھیجا۔ ایک اور انبیاء کی صفت ہے کہ بشر بھی ہوتے ہیں اور مرد ہوتے ہیں، کبھی کوئی عورت نبی نہیں بن سکتی۔ پھر اس کے بعد تیسرا سٹیٹس ہے اللہ کے محبوب کا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو نور بنا کر بھیجا ہے، لیکن نبی کی بشریت کا انکار ہمارے عقائد کے خلاف ہے، اور اللہ کے ہر نبی پہلے بشر ہے اور اس کے بعد اللہ اس کو جو نور عطا فرماتا ہے وہ اس سینس میں نور ہے۔ ما کان لبشر، نہیں ہے مناسب کسی انسان کے لیے، کیا مناسب نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، ان کا معنی کہ یؤتیہ اس کو عطا کرے اللہ، اللہ الکتاب کتاب، والحکمہ اور دانش اور حکومت لوگوں کے اوپر اللہ کے احکامات کی طرف بلانے کے لیے ایک ترغیب، والنبوۃ اور نبوت، ثم یقول للناس، اللہ اتنی چیزیں کسی بشر کو عطا کرے اور ثم یقولا، ثم پھر یقولا وہ بشر کہنے لگے للناس لوگوں کو کہ کونو بن جاؤ، ہو جاؤ، عبادن لی، عبادن لی میرے بندے بن جاؤ، یعنی کسی بندے کو، کسی بشر کو اللہ نبوت عطا کرے اور حکمت اور دانش بھی عطا کرے، دین کا صحیح فہم بھی عطا کرے، اور اس کے بعد وہ لوگوں کو کہے کہ اللہ کی عبادت چھوڑ دو بلکہ میری عبادت شروع کر دو، تو اللہ فرما رہا ہے یہ کسی بشر اور نبی کے شایان شان نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ تو تمہیں یہی کلمہ دینے آئے ہیں کہ وہ کلمت اللہ ہے، وہ بشر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے وہ بیٹے ہیں، اور اللہ نے ان کو کتاب بھی دی ہے، نبوت بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے، حکم بھی دیا ہے، تو کیا وہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تم میری عبادت کرو، جیسے تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ خدا ہے اور ہم نے خدا کی عبادت کرنی ہے، لہذا تمہارا یہ سوچ کا زاویہ ٹھیک نہیں ہے۔ کونوا عبادا لی، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، من کا معنی سے، دون کا معنی بغیر، اللہ ہے، اللہ کے بغیر تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، کبھی یہ کوئی کمال بشر انسان کو نہیں کہہ سکتا۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ کہے گا تو کیا کہے گا، یہاں سے ایک بڑا پیارا مفہوم نکلتا ہے، ربانی کون ہوتا ہے، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ اللہ جس کو نبوت دے، کتاب دے، حکومت دے، حکمت دے، وہ کیا کہتا ہے بندوں کو،
ولیکن کونوا ربانیین، واو کا معنی اور لیکن کونو ہو جاؤ ربانیین، اللہ والے ہو جاؤ. جیسے لاہور میں رہنے والا کیا کہلاتا ہے؟ لاہوری. پاکستان میں رہنے والا پاکستانی. اسی طرح رب کے ساتھ جس کا تعلق ہے کمال، وہ کیا کہلاتا ہے؟ ربانی. اور ربانی کی پھر جمع ہے ربانیین. بیسیکلی ربانیون تھا، لیکن گرامیٹیکلی لاکن کی وجہ سے وہ ربانیین بن گیا. لیکن اللہ کا بندہ جس کو اللہ نے نبوت دی ہے، وہ اپنی عبادت کا نہیں کہتا، بلکہ وہ کہتا ہے تم کس کی عبادت والے بن جاؤ؟ اللہ کی. تم ربانی ٹریک کے اوپر آ جاؤ، اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق ہو جائے. اب دیکھیں ربانی تو ہو گیا، لیکن بڑا پیارا جملہ ہے کہ ربانی انسان بنتا کب ہے؟ یعنی انسان کا اللہ سے تعلق جب بن جائے اور نسبت بن جائے. دیکھیں کوئی لاہور سے باہر رہتا ہے تو وہ لاہوری کہلائے گا، پاکستان میں جو نہیں رہتا وہ پاکستانی بھی نہیں کہلائے گا. یعنی جب آ جائے گا تو پھر کہلائے گا. لیکن ربانی کب کہلائے گا؟ اللہ نے دو حکمتیں بڑی کمال بیان فرمائی ہیں. بما کنتم تعلمون الکتاب، بما اس وجہ سے کہ کنتم تعلمون، کنتم تم ہو، تعلمون علم یعلم تعلیم، علم دینا سکھانا. بما کنتم تعلمون الکتاب، تم تو کتاب کی تعلیم دیتے ہو، اس وجہ سے تم کیا ہو؟ ربانی ہو. وبما کنتم تدرسون، وبما اور اس وجہ سے کنتم تدرسون، تم خود بھی اسے پہلے بھی پڑھتے تھے اور اب بھی پڑھتے ہو. تو جو کتاب کی تعلیم سکھائے اور خود بھی سیکھے اور باہم بیٹھ کر مذاکرہ کرے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ ربانی کہلاتا ہے. تو اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا نبی جس کو اللہ نبوت دے، وہ کبھی اپنی عبادت کا نہیں کہتا، بلکہ وہ تو لوگوں کو ربانی بننے کا کہتا ہے. اور ربانی انسان کب بنتا ہے؟ جب کتاب اور حکمت کی گفتگو کرے اور تعلیم و تعلم دے. میں جب پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا الحمدللہ ہمارا ظاہری سب کا تعلق تو ربانیت کے ساتھ ہے. تو کہہ سکتے ہیں ہم کہ جو دوست درس میں شریک ہوتے ہیں، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں، باہم مذاکرہ بھی کرتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ ربانی. تو روحانی طور پر ہم ایک دوسرے کو ربانی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے. اچھا، وہ نبی ایک تو یہ بات نہیں کر سکتا کہ میری عبادت کرو. وہ اور کیا نہیں کہتا؟ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا. اب آپ ذہن میں یہ رکھیے گا، اہل کتاب کے ساتھ گفتگو اپنے اختتام کی طرف آ رہی ہے. اس گفتگو کو اللہ وائنڈ اپ فرما رہا ہے اور خلاصہ اور ایبسٹریکٹ اللہ اہل کتاب کی افکار اور اعمال کا ان کے سامنے رکھ رہا ہے. اور تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے نہیں، وَلَا يَأْمُرُكُمْ، اور نہیں حکم دے گا وہ مقبول بندہ اللہ کا، ان تتخذوا الملائکہ، کیونکہ عیسائیت میں ٹرینٹی ہے، عقیدہ تثلیث ہے. عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ بھی خدا اور جبریل امین بھی خدا، حضرت مریم بھی خدا. اور یہ خدا کیسے؟ تینوں اکٹھے بھی خدا اور تینوں مل کر بھی خدا. اور پھر حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے. یہ ایک ایسی گورکھ دندہ کہ تینوں میں یک وقت بھی خدا اور تینوں الگ الگ بھی خدا. تو چونکہ اس میں ملائکہ کا تصور بھی تھا، جبریل امین کی خدائیت کا، اللہ نے اس کو بھی رد فرما دیا. وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور وہ حکم نہیں دے گا اللہ کا نیک بندہ، ان تتخذوا، ان کا معنی کہ تتخذوا، تم بناؤ، الملائکہ، ملائکہ کو، فرشتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو، کیا؟ اربابا. رب کی جمع ہے ارباب، ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم رب بناؤ. اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا نبی کبھی بھی اس کی تعلیم تمہیں نہیں دے سکتا. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، اب سوالیہ انداز ہے. ایامرکم، کیا وہ تمہیں حکم دے گا، کیا وہ تمہیں حکم دے سکتا ہے بالکفر، کفر کرنے کا، بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم کیا بن چکے ہو؟ مسلمان بن چکے ہو. تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ، اور اللہ نے اس کو وائنڈ اپ کیسے فرمایا؟ 80 آیات مبارکہ سورہ آل عمران کی ہو چکی، اور ان 80 آیت مبارکہ میں اللہ نے ان کی ایک ہی فکر کو رد کیا ہے. اور وہ فکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش اگر آؤٹ آف دا وے ہوئی ہے، انسانی فطرت کے مطابق نہیں ہوئی، تو تم خدا مان بیٹھو گے انہیں. پھر تم خدا صرف انہی کو نہیں مانتے، تم خدا کا بیٹا بھی مانتے ہو. حضرت مریم کے ساتھ تمہارا تعلق بھی پوجا پاٹ کا ہے. آپ آج بھی دیکھیں تو کلیسا میں کہیں بھی جہاں کرسچینٹی اور وہاں ان کے افکار اور اعمال ہیں، وہاں صلیب کا نشان بھی ہے. ہر ادارے میں ان کا صلیب کا نشان ہے، اور ان کا اشارہ اور سائن بھی صلیب کا ہے. اللہ ان سارے افکار کو رد فرما رہا ہے. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ عقائد باطلہ اس وقت بھی عیسائیوں کے اندر تھے جو آج ہے.
یعنی ان کے اندر موڈیفیکیشن بھی ہوئی، لیکن ان کی روٹس ہمیں دور رسالت میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تب ہی مل رہی تھی۔ یعنی ٹرینٹی کا عقیدہ یہ آج کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت کا عقیدہ ہے۔ اور اس کو کیسے واضح کیا گیا کہ اللہ کا نبی تمہیں ملائکہ کو اور نبیوں کو رب بننے کا نہیں کہہ سکتا، بلکہ وہ جب بھی تعلیم دے گا تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حق کلمات کی تعلیم دے گا۔ یہ الحمدللہ 80 آیتیں مبارکیں ہیں جی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہاں سے ایک نیا موضوع شروع ہوگا انشاءاللہ کل۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ، اللہ ہمارے لیے قرآن کا سمجھنا آسان فرمائے۔